اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها اما بعد یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین مکرم، شوال المکرم کے مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ رمضان شریف رخصت ہو چکا ہے اور اس کی جو برکتیں، فضیلتیں ہم سب کو عطا کی گئی تھی وہ ہم سے جدا ہو چکی ہیں۔ ماہ رمضان شریف کے بعد جو مہینہ ہے شوال المکرم کا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ یہ امت مسلمہ کو سبق دینے کے لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے مہینے میں نکاح شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے، سبق ہے، دلیل ہے۔ ناظرین کرام، شوال المکرم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث پاک کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس مہینے میں نکاح ہونا شادی بیاہ کے جواز کو تائید دیتا ہے۔ اس کے برخلاف اس مہینے کا جو خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات سے جو بات معلوم ہوئی ہے، حضور نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، وہ ستم من شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر کلہ، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے سارے زمانے، مکمل زمانہ روزے رکھے ہوں۔ اور جو مسند احمد کی روایت ہے اس کے اندر کچھ اور الفاظ ہیں، من صام رمضان وستم من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہوں، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اب 2 حدیثیں ہیں، ایک مسلم شریف کی جس میں مکمل زمانہ، ساری عمر روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا گیا، اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے جس کے اندر 1 سال روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ دونوں میں جوڑ اور دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہر سال اس طرح 6 روزے رکھے گا اور رمضان شریف کے پورے روزے رکھے گا تو 36 روزے ہیں، تو گویا کہ وہ ہر سال جب ایسا کرے گا تو ہر سال اس کے مکمل روزے ہوں گے، اور ساری زندگی کرے گا تو ساری زندگی روزہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس نے رمضان شریف پورا روزہ رکھا، پورے رمضان روزے میں گزارا، اور شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ شخص اب مکمل زمانے تک پوری زندگی روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ یعنی 36 روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ 1 سال۔
وہ جب ہر سال ایسا کرے گا تو ساری زندگی روزے رکھنے والا ہو جائے گا۔ اس مہینے کے بارے میں بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شوال کے روزے رکھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزے رکھے، شب برات کا رکھ لے، محرم کا رکھ لے، یوم العرفہ کا رکھ لے، لیکن شوال کے روزے رکھنا درست نہیں۔ بعض لوگ مکروہ فرمایا، بعض لوگوں نے مکروہ فرمایا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے فرمایا کہ لوگ اس کو سنت، فرض اور واجب سمجھ کر نہ رکھنے لگے کہ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، 36 روزے امت پر فرض ہیں، گویا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگے۔ اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا کہ روزے رکھنا شوال کے درست نہیں ہے، کہیں وہ فرض نہ سمجھنے لگے۔ لیکن آج ہر شخص یہ تمیز کر سکتا ہے، ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ فرض روزے کون سے ہیں اور نوافل کون سے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کے اندر ایک بات غور رکھنی چاہیے، دھیان کرنی چاہیے کہ جو شخص شوال کے روزے رکھ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے فرض روزے چھٹے ہوئے ہوں۔ اگر کسی کے رمضان شریف کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کسی بھی رمضان کے، پچھلے کے، اس سے پچھلے کے، اس سے پچھلے کے، یا 10 سال پہلے کے، تو پہلے وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، تب جا کر اس کو اجازت ہوگی کہ شوال کے روزے رکھے۔ یعنی اس شخص کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے کہ جس کے ذمہ رمضان شریف کے روزے قضا ہوں اور پھر وہ روزے رکھ رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے بزرگوں نے مکروہ فرمایا۔ تو اس لیے جو شخص شوال کے روزے رکھے وہ دھیان کرے کہ کہیں رمضان کے روزے میرے ذمہ تو نہیں ہیں، پہلے ان کی قضا کرے، ان کو رکھے، تب رمضان شریف کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے عورتیں، خواتین کا خاص طور سے خیال ہوتا ہے کہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں اس کو عورتیں کہتی ہیں شش عید کے روزے، شش عید بولتے ہیں کہ بھائی 6 روزے رکھے، اس کے بعد 7ویں دن عید منائے۔ تو یہ 6 روزے عید سے اگلے دن شروع کر کے لگاتار رکھنے ضروری ہیں۔ بعض عورتوں کا یہ خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شوال کا پورا مہینہ، 29 کا مہینہ یا 30 کا مہینہ، جتنے کا بھی ہو، اس مہینے کے اندر کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں اور یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کہ پورے مہینے کے اندر چاہے 2-4 دن غائب کر لے، پھر ایک رکھے، 1 دن چھوڑے پھر رکھے، 2 دن چھوڑے پھر رکھے، کبھی بھی اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں تو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے ذمے پچھلے رمضان کے روزے قضا ہیں، اس کے ذمہ واجب ہے، اس نے رکھے نہیں ہیں، تو وہ شخص ان روزوں کی قضا شوال میں کر لے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب پچھلے روزوں کی قضا کرے گا، ان روزوں کو پورا کرے گا، چھوٹے ہوئے روزوں کو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شوال کے مہینے میں روزوں کی قضا کرنے کے بدلے قضا بھی اس کے ذمے سے ثابت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کا ثواب بھی ان روزوں کے اندر ہی عطا فرما دے۔ یہ امید اگر وہ رکھے گا، نیت کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ان روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا جب وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پہلے رکھے گا۔ تو اس لیے جس کے ذمہ روزے چھوٹے ہوئے ہوں اس کو اپنے روزے قضا کرنے چاہیے، اور تب جا کر اس کو شش عید کے روزے رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات اور آخری بات جو اس مہینے کے اندر دھیان کرنی چاہیے، جس کے بارے میں لوگ اس مہینے کے اندر لاپرواہی برتتے ہیں، جس بات پر لوگ لاپرواہی زیادہ برتتے ہیں اس مہینے کے اندر،
یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو رمضان شریف میں ہم نے گناہ بخشوا لیے ہیں، اب تو ہماری مغفرت ہو چکی ہے، اب تو خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا، اور وہ نہ نماز، نہ صدقہ خیرات، اور بعض لوگ تو جمعہ بھی غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ان کی کوتاہی، غلطی اور غلط فہمی ہے کہ رمضان شریف جانے کے بعد اب گناہ ہمارے معاف ہو چکے ہیں، رمضان میں اب نمازیں پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی ان کی بھول اور غلط فہمی ہے۔ رمضان شریف اس لیے آیا تھا تاکہ پچھلے گناہوں کو ختم کرا دے۔ اب جب رمضان شریف گزرا ہے، پھر سے نمازیں چھوڑنی شروع کر دی ہے، پھر سے نیکیاں، قرآن کی تلاوت چھوڑنی شروع کر دی ہیں، تو جیسے رمضان سے پہلے تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔ یعنی جس طرح پہلے گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، ایسے ہی اب گناہوں کی زندگی ہم نے شروع کر دی گویا کہ، اور پھر خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور یہ سمجھ رہا ہے انسان کہ اب تو بس نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا تبارک و تعالیٰ تو راضی ہو ہی گیا ہے۔ یہ کم علم لوگوں کی، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور وہ اس مغالطے کے اندر مبتلا ہے کہ نیکیاں کرنے کا جو سیزن تھا وہ چلا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جس نے رمضان شریف کو نیکیوں کے ساتھ گزارا، رمضان شریف میں خدا کو راضی کر لیا، اور جو نیکیاں وہ کرتا آ رہا تھا ان نیکیوں پر قائم بھی رہا، برابر کرتا رہا، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ان نیکیوں کو چھوڑے نہیں، تو وہ شخص کامیاب ہے، خدا کو راضی کرنے والا ہے۔ مرنے کے وقت اس کی موت جب آئے گی، سرخ روئی کی حالت میں آئے گی، بے فکر ہوگا، حساب و کتاب آسان ہوگا، قبر روشن کر دی جائے گی۔ لیکن جو شخص رمضان شریف میں نیکیاں کرنے کے بعد اب سوچ رہا ہے کہ نیکی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایسا ہے کہ کہاں گئے تھے کہیں نہیں، اور کیا لائے کچھ بھی نہیں، تو ایسا ہو گیا۔ تو اس لیے ہر ایک شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو رمضان شریف گزرا ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ تھا، گویا کہ ہمیں بخشوانے آیا تھا، ہمیں جنتی بنوانے کے لیے آیا تھا، سدھارنے کے لیے آیا تھا، توبہ و استغفار کرانے کے لیے آیا تھا۔ اب جب نیکیاں کرنی چھوڑ دیں، نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، تو پھر وہی گناہوں کی زندگی واپس آ گئی، اور پھر خدا تعالیٰ کو دوبارہ ناراض کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری زندگی کے لیے فرمایا حضور نے، احب الاعمال ادومها وان قل، بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ مثال کے طور پر رمضان میں کوئی 4 پارے پڑھ رہا تھا، پورے سال 1 حرف بھی نہیں پڑھتا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو غیر رمضان میں اگر وہ 1 پارہ پڑھ رہا تھا تو رمضان میں 4 کے بجائے 2 پڑھے، غیر رمضان میں آدھا پارہ پڑھ رہا تھا، رمضان میں 1 پڑھے، لیکن پورے سال پڑھے، تو یہ ادوم کہلائے گا، یہ شخص اپنی روٹین پر قائم ہے۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی تندرستی آئی ہے مثال کے طور پر، اور وہ تندرستی کے عالم میں خوب کھانا کھا رہا ہے، خوب ناشتہ کر رہا ہے، خوب سیراب ہو کر دل لگا کر جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش کرتا ہے، مزے لیتا ہے۔ جب اس کی تھوڑی سی بیماری آئی، تندرستی کمزور ہوئی، اب وہ بالکل کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص مر جائے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں سانس لیتے ہی تھوڑا بہت کھانا شروع کرے، قبر میں جانے تک کچھ نہ کچھ کھاتا رہے، جب تک زندگی رہے، تو وہ ہمیشہ قائم رہے گا، تندرست رہے گا، زندگی اس کی بنی رہے گی۔ ایسے ہی انسان کی روحانی
زندگی ہے، انسان کی روح کی غذا ہے کہ یہ انسان جب اپنی عمر کو پہنچتا ہے، عقل و شعور اس کو آتا ہے، اس وقت سے ہی نیک اعمال خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے، نیک اعمال کرنے میں لگ جائے، ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی کماتا رہے، دنیا بھی سنوارتا رہے، لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، اللہ کے پیارے حبیب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے حکموں پر عمل کرتا رہے، تو گویا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اپنی روح کو اس کی خوراک دے رہا ہے۔ تو اب یہ انسان ایسا ہو جائے گا کہ دنیا میں بھی بے غم، موت کے وقت بھی بے غم، اور قبر کے اندر بھی بے غم ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی بنا حساب و کتاب کے جنت میں اس کا داخلہ منظور کر دیا جائے گا۔ تو انسان کی مثال جس طرح جسم کی ہوتی ہے کہ جسم کو غذا نہ ملے تو مرے گا، اسی طرح روح کو غذا نہ ملے تو جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا احب الاعمال ادومھا وان قل، بہترین اعمال وہ ہیں جو لگاتار کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تمام لوگوں نے ہنسی خوشی رمضان شریف گزارا، پھر عید الفطر میں خوشیاں حاصل کی، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کیا، اور جتنے شوق پورے کرنے چاہیے تھے وہ کیے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں، 80% تقریباً ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر شکایت رہتی ہے، ہم مصیبت میں ہیں، ہم بیماری میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم بے روزگاری میں ہیں، ہمیں روزی روٹی نہیں مل رہی، ہم مشکل حالات میں ہیں، ہم تنگ دستی میں ہیں، ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، اور ہمیں کوئی اپنے پاس نہیں لگا رہا، اور ہم یعنی تنگی کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کبھی اس بات پر غور کرے اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث پاک حضور کی ہے، ایک ٹکڑا حدیث پاک کا ہے۔ حضور نے فرمایا احب الاعمال ادومھا وان قل، کہ اللہ کے یہاں سب سے بہترین عمل ہمیشہ کیے جانے والے ہیں، چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہوں۔ اب جب انسان قرآن کریم پڑھے گا لگاتار یعنی روزانہ، تو اس کی ساری مشکل حل ہو جائیں گی۔ جب انسان نمازوں کا اہتمام کرے گا لگاتار، ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لی تو 2 دن چھٹی، ظہر کی پڑھ لی تو 3 ٹائم چھٹی، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اگر 1 دن کھائے اور 4 دن بھوکا رہے تو مرے گا، قبر میں جائے گا۔ انسان اگر 1 وقت کھائے 2 ٹائم بھوکا رہے، نیند بھی نہیں آئے گی۔ انسان اگر 1 ہفتہ کھائے 2 ہفتے بھوکا رہے، مرے گا، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے ہی حضور پاک کی حدیث کی مثال ہے کہ انسان روزانہ قرآن کریم کو کھولے گا اور پڑھے گا، دین کو سیکھے گا، اس کی تلاوت کرے گا۔ قرآن کریم کو 15 منٹ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، 1 گھنٹہ پڑھے، اس طرح نمازوں کا اہتمام کرے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، 1 وقت کی بھی، جتنا ٹائم ملے ذکر و اذکار کر لے، خالی وقت میں اپنی تجارت، اپنا کام کاج کرے، تو وہ شخص کبھی بیمار، پریشان، مصیبت میں گھرا ہوا اور بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ روزی سے ہر ایک انسان پریشان ہے، روزی سے ہر دوسرا اور تیسرا انسان پریشان ہے۔ 100 میں سے 30% ایسے ہیں جو روزی سے بے فکر ہیں، 70% پریشان حال ہے، 80% پریشان حال ہے۔ اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھے تو ساری پریشانیاں منٹوں میں حل۔ کیسے حل ہوگی؟ جب اس حدیث پاک پر یقین ہوگا اور اس حدیث پر عمل ہوگا کہ سب سے بہترین عمل اللہ کے یہاں وہ ہے جو ہمیشہ کیے جانے والے ہو، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑے سے ہو، تھوڑے سے ہو۔ اب دیکھیں آدھا گھنٹہ آدمی کوئی قرآن شریف لے کے بیٹھ جائے تو کتنا پارہ پڑھے گا؟ آدھے گھنٹے میں 1 پارہ آرام سے پڑھ لے گا،
1.5 पारा या 1 पारा आराम से पढ़ लेगा। आधा घंटा कुरान शरीफ लेकर बैठे 24 घंटे में से 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, 1 घंटा या सवा घंटा लगता है, 5 वक्त का घंटा 10 मिनट निकाल के जाएगा तो ये नमाज़ों का अहतमाम करे। तिलावत कुरान रोज़ाना ऐसे करे जैसे रोज़ाना खाना इंसान को याद रहता है, खाना कभी नहीं भूलता। ऐसे ही कुरान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं अगर नाज़रा खां हूँ, हाफिज़ नहीं, तो आधा पारा रोज़, मैं अगर हाफिज़ हूँ तो कम अज़ कम, सबसे कम 1 पारा या उससे ऊपर 2 पारे 3 पारे ज़रूर पढ़े, वरना 1 पारा तो ऐसा है जैसा कि रोज़ाना खाना खाना ज़रूरी। ऐसे ही नमाज़ों का वक्त मिल जाए तो कलमा, इस्तिग़फ़ार, दरूद, ये 3 तस्बीहात पढ़े। तो ऐसा शख्स कभी भी रोज़ी से परेशान नहीं हो सकता। अगर वो रोज़ी से परेशान है तो झूठ बोलता है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। अगर वो मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो इसका मतलब वो झूठ बोलता है। कि आदमी कुरान भी पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता हो, ज़िक्र भी करता हो और फिर परेशान रहे, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि जब रमज़ान शरीफ का मुतबर्रक महीना, फजीलत वाला महीना उसने गुजारा, खुदा ताला की नेमतों के साथ गुजारा, अब उसको चाहिए कि रमज़ान शरीफ के जाने के बाद जो शव्वाल का महीना अता किया गया, एक नया साल शुरू हो रहा है, गोया कि अपनी ज़िंदगी से अब हम पाक होकर निकले हैं और अभी ज़िंदगी को पाक ही रखेंगे। तो पाक ही रखने के लिए ये आमाल करने होंगे जो आप अलैहिस्सलाम ने इशारतन हदीस में बतलाए हैं, अहब्बुल आमाल अदवमुहा व इन क़ल्ला। तब इंसान की ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? मन चाही। पहले ज़िंदगी को खुदा चाही बनाना पड़ेगा, तब इंसान की ज़िंदगी मन चाही बन जाएगी। लेकिन इंसान क्या चाहता है? इंसान ये चाहता है कि पहले खुदा मेरी माने, फिर मैं खुदा की मानूं। इंसान उल्टा चलता है कि पहले खुदा मेरी माने, मेरी इच्छा पूरी करे, मुझे ये भी दिलवाए, मुझे ये भी दिलवाए, मेरा ये भी काम हो, मेरा ये भी काम बने, फिर मैं खुदा की नमाज़ पढ़ूँगा। ऐसा कभी नहीं होता और ना होगा। बल्कि पहले खुदा को चाहना पड़ेगा, फिर खुदा चाहेगा। पहले खुदा की माननी पड़ेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मानेगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पारा नंबर 2 कुरान करीम, दूसरा पारा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। लोगों, पहले तुम मेरा ध्यान करो, पहले मुझे याद करो, तब मैं तुम्हें याद करूँगा, तब मैं तुम्हारे काम बनाऊँगा। अब इंसान सोचता है कि मेरा काम बन जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मेरी फ़लाँ बिल्डिंग बन जाए, मुझे फ़लाँ गाड़ी मिल जाए, फिर मैं खुदा ताला की याद के लिए और आखिरत के लिए, अपनी क़ब्र के लिए तैयारी करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि इंसान को पहले अपने वक्त को फारिग करके खुदा के हवाले करना पड़ेगा। इसलिए फरमाया कुरान करीम ने, फ़ज़्कुरूनी, लोगों मुझे याद करो, मेरा ज़िक्र करो, मुझे ध्यान करो, अज़्कुरुकुम, तब मैं तुम्हें याद करूँगा, तब मैं तुम्हारा ध्यान करूँगा, तब मैं तुम्हारे काम बनाऊँगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि साल की शुरुआत हो रही है तो इसको, अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश में लगाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।